نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین گرامی قدر، لعلکم تتقون کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ روزے کے مہینے کی اصل غرض و غایت تو یہی ہے کہ میں اور آپ متقی بن جائیں، اللہ کا خوف آ جائے۔ الصیام جنۃ، بے شک روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اس کے دو مفاہیم حدیث میں بیان ہوتے ہیں۔ ایک ڈھال ہے گناہوں سے، ایک ڈھال ہے برے اعمال کے سامنے کہ روزہ رکھتا ہے انسان، حلال چھوڑتا ہے تو حرام کیوں نہیں چھوڑنا، گویا گناہوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اور دوسری روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ کے لیے۔ جس طرح انسان جنگ کے اندر ڈھال کو استعمال کرتا ہے ہتھیاروں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اسی طرح یہ روزہ جہنم کی آگ سے انسان کو محفوظ کر دے گا۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو سفارش کرنے والے جن کی سفارش کو کل قیامت کے دن قبول کیا جائے گا، ان میں سے ایک قرآن ہوگا اور دوسرا روزہ ہوگا۔ اور روزے دار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اس نے مجھے رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، میری سفارش کو قبول کیا جائے تو اللہ رب العزت اس روزے کی سفارش کو بھی قبول و منظور کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو حدیث آپ کے سامنے اکثر پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا تھا، اور صحابہ نے پوچھا تھا ہم نے کسی کو دیکھا تو نہیں، آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم نے بتایا تھا جبریل امین آسمان سے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے 3 دعائیں کی تھی، میں نے 3 مرتبہ آمین کہا تھا۔ اب جو دعا کرنے والا فرشتہ ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثم آمین، اگر اس کا اردو محاورے میں ترجمہ کیا جائے کہ یہ بہت ہی بزرگی والا رسول اور پیغمبر ہے اور اس کی فرشتے اطاعت کرتے ہیں اور یہ عرش کے قریب رہنے والا، گویا اللہ رب العزت کا بھی ہمسایہ، یہ دعا کر رہا ہے اور نبی کریم آمین کہہ رہے ہیں۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے، اس کے الفاظ آپ کے سامنے جمعے میں رکھے تھے۔ ایک مرتبہ روین ہو جائے کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہوگی۔ مختلف روایات ہے، اس کے لیے ویل نامی گھاٹی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، عورت ہو یا مرد، اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، جہنم سے آزاد نہ کروایا۔ یہ بات رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد جہنم سے آزاد نہ کروانے کے بارے میں اتنی بڑی وعید کیوں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم رمضان کا 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی ضائع نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ اتنی عظمت کا مہینہ، نفل بعض اوقات فرائض کو بھی کراس کر جاتے ہیں، نفلی عبادات، اور پھر فرائض کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صرف ایک حدیث یاد کریں اور اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مہینہ کتنی عظمت کا مہینہ ہے اور ہم اسے کس طرح ضائع کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تیسری رات شروع ہو چکی ہے، ہمارے ہاتھوں سے تیزی سے سلپ ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلی عبادت دیکھیے کہ نفلی عبادت، عمرہ عبادت نفلی ہے نا، جس نے عمرہ کیا کس مہینے کے اندر؟ رمضان کے مہینے کے اندر۔ جس نے ایک نفلی عمرہ، ایک نفلی عبادت ہے، جس نے عمرہ کیا رمضان کے مہینے کے اندر، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیتے تو اجر و ثواب سمجھنے کے لیے اور اس مہینے کی امپورٹنس واضح ہو جاتی، کہہ دیتے جس نے عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا، یہ بھی اجر و ثواب کے لیے کافی ہوتا، لیکن یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ تاکہ کسی بندے کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے، کہا صحابیہ کو اور محدثین نے اس کو بعد میں کہا یہ عام ہر بندے کے لیے بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جس نے رمضان کے مہینے میں صرف عمرہ کیا، اس نے صرف عمرہ نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب کو حاصل کر لیا ہے۔ بتائیے، رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے اجر و ثواب کو حاصل کرنا ایک عمرے کے ذریعے، پھر بھی انسان کے
کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، کچھ غفلت ہو گئی تھی جس میں نفل فرائض کو کراس کر دیتے ہیں بعض اوقات ثواب اور اجر میں، تو فرائض کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اور اس دنیا کے پیچھے آج بھی رمضان کے مہینے میں بھی اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ حیران رہ جائیں گے، حدیث میں 2 بندوں کا ذکر موجود ہے اور حدیث مشہور ہے، صرف آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں، آپ کے ذہن میں آ جائے گی، انشاءاللہ اکثر نے سنی ہوگی۔ ایک بندہ جس نے اس دنیا کے اندر آدم سے لے کر قیامت تک سب سے خوشگوار زندگی گزاری، سب سے اچھی زندگی گزاری۔ سب سے خوشگوار کا مطلب یہ ہے، اب بتائیے جتنا مرضی انسان ہنسی خوشی رہتا ہو، ہر بندہ ایک اپنی جنگ تو زندگی کی لڑ ہی رہا ہوتا ہے، غم بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بلکہ کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ پریشانیاں تو کسی اور کے اوپر آئی نہ ہوں۔ لیکن ایک بندہ جس کو حدیث کے مطابق کہا جا رہا ہے دنیا میں سب سے اچھی زندگی ملی، سب سے خوشگوار زندگی ملی، سب سے زیادہ خوشی سے ہنسی خوشی زندگی بسر کر کے چلا گیا، وہ جس نے ساری زندگی غم کا غائن بھی نہیں دیکھا یا شائبہ بھی نہیں دیکھا، اس کو صرف 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جہنم کے قریب سے، جہنم کے اندر سے، جہنم کے پاس سے گزارا جائے گا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک غوطہ جہنم سے اگر لگوا دیا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اتنی پریشانی، اتنی مصیبت، اتنا غم، اتنا عذاب، اتنی شدت، اتنی آگ، اللہ لگتا ہے کبھی زندگی میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ 1 لمحے کے 1000ویں حصے میں دنیا کے سارے سکھ بھول جائے گا۔ ان سکھوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے لیے لمبے لمبے عرصے کے لیے جہنم کمانے والوں، کہنے والا بھی اس نصیحت کا مستحق ہے اور سب سننے والے بھی۔ اس دنیا کے لیے جس کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزر جائے، دنیا کی سب سے بہترین زندگی گزارنے والا 1 لمحے کے 1000ویں حصے کی جہنم نہیں کاٹ سکتا، اور چیخ اٹھے گا، پکار اٹھے گا کہ زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھا۔ اس دنیا کے سکون کے بدلے میں کس چیز کا سودا کر رہے ہو؟ اس جہنم کی طویل زندگی کا سودا کر رہے ہو؟ اور دوسری طرف اسی حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں، مشکلات سہنے والا، آپ کو پتہ نا کینچیوں اور کنگھیوں سے بھی لوگوں کے جسموں کو کاٹا جاتا ہے، اور ایسے بھی بیچارے مصیبت سہنے والے ہیں جن کو 30 برس امام احمد ابن حنبل کے پشت کے اوپر کوڑے لگائے گئے، اور ایسے ایسے ولی اللہ انبیاء بھی گزرے جن کو قتل کیا گیا، ایسے ایسے اولیاء اللہ 50 برس جیل خانوں میں ان کے گوشت کے ٹکڑے کیے گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اذیت سہنے والا، سب سے زیادہ مشکل سہنے والا، سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش سہنے والا، 1 لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کو جنت سے غوطہ دیا جائے گا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، صرف 1 لمحے کے 1000ویں حصے میں جب جنت کی ایسی نعمتیں دیکھے گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی، جو کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی، جو کسی دل کے اوپر گمان نہیں ہوا ہوگا، 1 سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں اتنی نعمتیں دیکھ کر کیا کہے گا؟ اللہ اتنی نعمتیں، اتنی آسانیاں، مجھے تو دنیا کا کوئی غم یاد ہی نہیں رہا۔ اس جنت کے ارب سال کی زندگی کو کس لیے داؤ پہ لگا رہے ہو؟ ارب سال کی زندگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بھاگو بھاگو قبروں میں بھی پہنچ جاؤ گے، اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے پھر اپنی آنکھ سے دیکھو گے اس جہنم کو، پھر تمہارے سے یہ جو دنیا میں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ کون ہے جو رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونے والا؟ میرے بھائیو، روزے کی گرد و غایت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بندہ ڈر جائے، متقی بن جائے، اور اگر بندہ رمضان کا مہینہ پورے کا پورا گزر گیا، دوبارہ وہی روٹین شروع ہو گئی، دوبارہ ٹی وی ڈرامے شروع ہو گئے، دوبارہ انٹرنیٹ، دوبارہ سوشل میڈیا، دوبارہ غیر محرموں سے چیٹنگ، دوبارہ مسجد سے فرار، دوبارہ باجماعت نماز کو چھوڑ کر گھروں کے اندر، اور کئی گھروں کی نمازوں سے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کے اوپر غور کریں، اگر 1 لمحے کی جنت دنیا کے سارے غم بلا دے گی،
تو کون سی مصیبت ہے، کون سا غم ہے جس کا انسان ہر وقت وبیلا کرتا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرآن پاک کے بعض اسلوب ہیں، اگر آپ کبھی ان کے اوپر غور کریں تو عقل ٹھکانے آ جائے۔ ایک تمنا کیا کی جاتی ہے؟ یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش اس آنے والی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش وہ لڑکی میری سہیلی نہ ہوتی، اے کاش وہ لڑکا میرا دوست نہ ہوتا، میں تو اللہ کو ماننے والا تھا، میں تو نمازی تھا، وہ بدبخت مجھے سینمے میں لے گیا، کاش وہ لڑکی میری دوست نہ ہوتی، میں تو پاک باز تھی، اس نے مجھے غیر محرموں سے آشنا کروا دیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میرا ایسا یار نہ ہوتا جو مجھے برائیوں کے کاموں کی طرف لے کے چل پڑا، میں تو راہ راست کے اوپر تھا۔ یہ وہ آرزویں کہ صرف پھر آرزویں ہی رہ جانی ہیں۔ اور اگر قرآن پاک کے ان اسالیب کو آپ غور سے پڑھیں تو اللہ رب العزت نے بعض اسلوب قرآن پاک میں کفار کے بارے میں بھی کیے، اور محدثین اور مفسرین نے جو ان کی تشریحات کی ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کم لبستم فی الارض عدد سنین ہے کافروں کے بارے میں نا، کہ کافروں کو کل قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کم لبستم، زمین کے اوپر کتنے سال رہے ہو؟ قالوا لبسنا یوما او بعد، ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ مفسرین اور محدثین نے بھی تشریح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک انسان جس کی زندگی سب سے طویل ہو، حضرت آدم کی تو عمر آپ کو پتہ ہے 1000 برس، حضرت نوح کی بھی آپ کے علم میں ہے، لیکن انسانی تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے جو سب سے لمبی عمر کا انسان گزرا ہے، تقریباً اس کی عمر 1500 سے 1600 برس ہے، جو معلوم تری ہے، اور جو نامعلوم ہے اس کے حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں۔ 1500 1600 برس کا جو انسان ہے وہ بھی ہو اور چاہے کافر بھی ہوں، ان کو کل قیامت کے دن جب رب اپنے سامنے کھڑا ہو کے پوچھے گا کم لبستم، کتنا عرصہ دنیا میں گزار کے آئے ہو، اللہ کی قسم جو 1600 برس زندہ رہا اس کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلیں گے لبسنا یومن او بعد یوم۔ اللہ تعالیٰ نے تو پھر تشریح کرتے ہوئے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، یہ دن کی باتیں کرتے ہو، آدھے دن کی باتیں کرتے ہو، نہیں ایک پہر بھی نہیں گزار کے آئے، یہ جو زندگی شروع ہو چکی ہے اس کے سامنے وہ ایک پہر بھی نہیں۔ اگر پورا ایک سمندر ہو اس کے اندر ایک انگلی ڈالی جائے، اس انگلی کو باہر نکال لیا جائے، انگلی کے اوپر جو قطرہ لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ باقی پورا سمندر ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے۔ اس ارب سال کی زندگی کو ضائع کرتے ہو اس دنیا کے مال کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے بھاگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا، کہہ بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اے ابن آدم ٹھیک ہے تو مال کے پیچھے بھاگتا رہے، لیکن اگر تیرے پاس ایک وادی بھی سونے کی ہوگی تو تیری خواہش ہوگی کہ دوسری وادی بھی ہو، دوسری وادی بھی ہوگی تو تیری خواہش ہوگی تیسری بھی ہو۔ اور آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بھرتا، اور یہ وادیاں سونے چاندی کی بھی اسی دنیا میں چھوڑ کے اس نے چلے جانا ہے، کون سا ساتھ قبر میں لے جانا ہے، اور وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان۔ کئی مرتبہ میرے ذہن میں جب سیرت کے بندہ یہ واقعات پڑھتا ہے تو بے اختیار آنکھوں سے کئی مرتبہ آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ صحابہ اپنے نبی، اپنے سردار والی بطحہ مدینہ کے ریاست کے سربراہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور حدیث جب کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ زمین کے اوپر کروٹیں لے رہے تھے، آپ زمین کے اوپر کروٹیں لے رہے تھے، ہمیں پتا چلا کہ آپ بھوک کی شدت کی وجہ سے زمین پہ کروٹیں لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا جسم کے اوپر کپڑا کس کے باندھا ہوا ہے، جسم کے اوپر کپڑا کس کے باندھا ہوا ہے، ہمیں پتا چلا بھوک کی وجہ سے باندھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نبی محترم کے پاس پیش ہوئے اور ان کو کہا آقا بڑی بھوک لگی ہے۔ کہا کتنی بھوک لگی ہے؟ ہم نے اپنے کرتوں کو اٹھایا، جسم کے اوپر ایک ایک پتھر بنا ہوا،
نبی یہ مہربان مسکرانا شروع ہو گئے، گویا آپ بتلانا تو نہیں تھے چاہتے، لیکن اپنے ساتھیوں کی تسلی اور تشفی کے لیے اپنے کرتہ مبارک کو اٹھایا۔ ہمارے پیٹوں پہ ایک پتھر تھا اور ہمارے نبی کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، کس لیے کہ پتھر معدے کے اوپر پریشر ڈالے، دباؤ ڈالے اور معدہ محسوس کرے میں بھرا ہوا ہوں، اور وہ جو سگنلز دماغ کو بھیج رہا ہے بھوک کے وہ نہ جائیں۔ آپ کا اور میرا نبی یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم شکر بھی ہم ادا نہیں کرتے۔ آج سحری اور افطاری میں میز اور ٹرے اور دسترخوان سجے پڑے ہوئے ہیں، لمبے لمبے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نبی محترم ہے، 2 ماہ گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ مہمان آیا، ایک بیوی کے گھر ملازم کو بھیجا، بیوی کے گھر ملازم کو بھیج رہے ہیں کہ مہمان آیا، اس کی مہمانداری تو کرنی ہے، اکرام تو کرنا ہے۔ گھر سے پانی کا گلاس آ رہا ہے، دوسرے گھر میں پانی کا گلاس، تیسرے گھر میں پانی کا گلاس، 9 گھروں کے اندر مہمان کی خدمت اور خاطر کے لیے ایک قاصد کو بھیجا جا رہا ہے۔ 9 گھروں سے اگر آیا تو پانی کا گلاس آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اہلیہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی کی زندگی کے اکثر ایام تو ایسے تھے کہ میں نے نبی کو جو سوٹ دیا ہے، کپڑا دیا ہے، وہی نبی کریم پہنا کرتے تھے، اور تہہ کر کے الماری میں رکھنے کے لیے دوسرا سوٹ نہیں تھا ہوتا۔ کون ہے ہم میں سے، چاہے کوئی مزدور طبقے کا، کوئی ہے ایسا؟ نام کے مسلمان ہیں، کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے کہ جس کی الماری میں دوسرا سوٹ تہہ کے لیے بھی نہیں رکھا ہوا، لیکن پھر بھی وبیلہ ہے، پھر بھی مصیبت کا، پھر بھی آزمائشوں کا۔ یہ آزمائشیں اللہ کی قسم آخرت کی نعمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف مومن کے لیے اس وقت تک ہی قید خانہ ہے جب تک آخری سانسیں نہیں آ جاتی، بس۔ اور انتہائی مختصر عمل کی زندگی، 30 برس بھی اگر آپ غور کریں وہ بھی نہیں ہے، اور آپ حیران رہ جائیں کہ اللہ رب العزت بندوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے یہ سارے سسٹم کو بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ساتھی ہمارے کہتے ہیں جی دنیا کی تخلیق کا مقصد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے اس سے ایک اگلی بات کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو موت اور حیات کو بھی صرف اسی لیے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچ لے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون سا۔ اور محدثین نے جو مفسرین نے یہاں پہ بحث کی ہے، رمضان کا مہینہ کھولیے قرآن پڑھیے تفسیر، یہاں پہ اکثرو کا ذکر کیوں نہیں ہے، احسنو کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کو مطلوب ہی احسن عمل ہے، اکثر کی بجائے اللہ کو مطلوب ہی احسن ہے۔ خلوص نیت سے کیا گیا، اخلاص سے، نفاق سے پاک، ریا سے پاک، ایک چھوٹا عمل بھی اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پالے گا بندہ، اپنے نیک عمل کو خود ہی دیکھ لے گا۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، اور شیطان یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے، اور چھاڑ یار اے تو کردہ نہیں تے اے کی کرنا ہی، ایک نیکی سے پہلے ہی بھاگا ہوا ہے، اور شیطان کا وسوسہ آیا اگر تو یہ نیکی نہیں کر رہا تو چل دوسری بھی نہ کر۔ کیسا بے ایمان ہے اور کیسا وسوسہ ہے جو انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے۔ ذرہ برابر بھی نیکی کی آپ کے سامنے ہلکی سی، اور نیکی چھوٹی ہوتی نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ایک کھجور اگر کل قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو جانی ہے تو بتائیے نیکی کون سی چھوٹی رہ گئی؟ ہاں، جب بھی موقع ملے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا کر گزریے، شیطان کے وسوسے میں نہ آئیے، یار میں یہ تو کرتا نہیں تو یہ کر لوں، یہ تو کرتا نہیں، اور یار داڑھی تے رکھی نہیں ہوئی تے اے کیوں کرا۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے، یہ آپ کو کسی نے غلط سبق پڑھایا ہے۔ کئی لوگ آپ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جی، ہمارا معاشرہ کیا کیا جائے برے صغیر کا جی، ٹوپی تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ کئی آپ کو سمجھ آپ نے سنا ہی ٹوپی کے بغیر نماز، یہ ٹوپی تے بغیر نہیں ہوندی تو پھر داڑھی تے بغیر تو بالکل ہی نہیں ہوندی ہوئے گی۔ یہ کہاں کی باتیں، یہ آپ کو کسی نے مغالطے ڈالے میں۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے ایک اور پارے میں بھی بیان کیا کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی موت و حیات کو بھی پیدا کیا اس لیے تاکہ جانچ لے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے، اور زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش تو پانی کے اوپر تھا ہی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، گویا زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد وحید بھی یہی ہے، صرف یہی مقصد وحید ہے کہ دیکھا جائے کہ احسن عمل ہے، ٹھیک ہے، بندے نے کوشش کی ہے، سٹرگل کی ہے، رمضان کا مہینہ آیا، رب کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس پھر ایک قدم چل کے آئے، ایک ہاتھ بڑھ کے آئے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آئے گا۔ گویا رمضان مجھے اور آپ کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے، اور پورا قرآن پاک کہہ رہا ہے، صرف رمضان کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا، کبھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کبھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور کبھی یا ایھا الناس کے ساتھ، یعنی لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے اور ایمان والوں کو بھی کہہ رہا ہے، اور یہاں تک بھی اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہاں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار لو، جتنا استطاعت ہے اس کے مطابق ڈرتے رہو، صرف موت تک ڈرتے رہنا، اور ایک عہد کرنا کہ موت آئے تو اسلام اور ایمان پہ آئے، پھر اپنے رب کی رحمتوں کو دیکھ لینا، تمہارا رب معاف کرنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہر انسان کے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن انسان سٹرگل تو کرے، محنت تو کرے۔ انسان پہلے ہی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جائے، اللہ نے مجھے معاف نہیں کرنا، میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے سے اب جو نیکی ہوگی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ یہ جو رمضان کا فلسفہ ہے یہ خوف خدا کا فلسفہ ہے کہ بندہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے ایک جنت نہیں 2 جنتیں ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہے اس کے لیے ایک اجر نہیں، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور ایک حدیث کو رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور کل یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ ایک سابقہ امتوں میں بھی شخص ہوا کرتا ہے، میرے بھائیو، یہ جو خوف خدا ہے، جو رمضان کی گرد و غایت ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، انسان متقی بن جائے، یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ عبادتوں میں سے بھی بڑی عبادت ہے، حتیٰ کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور اللہ کو بنیادی طور پہ مطلوب اور مقصود یہ ہے۔ ایمان بھی اسی چیز کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض صوفیہ نے، اور ایک گروہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں مختلف گروہ ہیں، انہوں نے کہا جی اللہ کے خوف سے عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی محبت میں کرنی چاہیے۔ یہ بھی فلسفہ باطل ہے۔ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ خوف بھی ہونا چاہیے اللہ کا، اور طمع بھی ہونی چاہیے، خواہش بھی ہونی چاہیے، لالچ بھی ہونی چاہیے، اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف مطلوب و مقصود اس قدر زیادہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی آخرت میں، آخر وقت میں، موت سے پہلے ایک ایسا عمل کیا جو شریعت میں مطلوب و مقصود نہیں ہے، لیکن نیت خوف خدا تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ ایک شخص تھا، زندگی کے اندر بہت زیادہ نیکیوں کے کام تو نہیں تھے کیے، لیکن جب موت کا وقت آیا اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا میرے بچوں، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے میں رب کے سامنے پیش ہونے والا ہوں، اب تو پیشی ہونے ہی والی ہے، اب تو نزا قریب ہے، اللہ کے لیے جب میں مر جاؤں مجھے دفن نہ کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم کتنی سخت گھاٹی ہے قبر میں، اور آپ اور یہ خوف خدا قبر عذابوں کے واقعات سے رسول اللہ جس طرح ڈراتے تھے، ہم تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، گردن کی رگیں پھول جایا کرتی تھی، اور صحابہ کو ایسے عذابوں سے ڈراتے تھے، صحابہ کہتے تھے گویا ہمیں محسوس ہوتا تھا عذاب ہمارے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ کہا میرے بچوں اب تو نزا طاری ہو چکی ہے، جب میں مر جاؤں مجھے دفن نہ کرنا۔ کیا کیا؟ مجھے آگ لگا دینا، میری جسم کی راکھ راکھ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ یہ تو کیوں کر رہا ہے میرے باپ؟ اور جب وہ مر گیا اس کے بچوں نے یہی عمل کیا تو اللہ رب العزت نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے راکھ اکٹھی ہو جا، ہو گئی۔ یہ تو نے کیا عمل کیا؟ ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا، آخر میں یہ کیا عمل کر کے آیا؟ کہا اللہ بس شرمندگی تھی، بس دل میں خواہش تھی، بس ایک خوف تھا تیرا، سوچا کہ شاید اس طریقے سے
تیرے سامنے کھڑا ہونے سے بچ جاؤں، شاید رات بکھیر دی جائے گی تو مجھے معاف کر دیا جائے گا اور میرے جز کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا اللہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ احادیث نبوی بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بھی آج کل معاشرے میں مغالطہ کہ جیسے حدیث جی قرآن سے ٹکراتی ہے، حدیث جیسے وحی کی قسم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو اس کے اس عمل کی وجہ سے کہا جا، تو نے آخر میں میرا خوف اگر اس طرح اپنے اوپر طاری کیا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہنا ہمیں آگ لگا دی جائے، یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔